الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قابل قدر مصلیان اکرام اور پردہ نشین خواتین اسلام، حدیثوں کا اگر مطالعہ کریں تو ایک بات بالکل واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ جب سے دنیا قائم کی گئی ہے اور جب تک دنیا آباد رہے گی، اس زمین پر سب سے بہترین لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے، اس کے بعد اور پھر اس کے بعد کے زمانے کے لوگ ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں کتاب الرقاق میں صحابہ اکرام کے تعلق سے ایک روایت نقل کی ہے کہ صحابہ دنیا اور دنیا کی آرائش سے کتنا ڈرتے تھے اور اس سے کتنا خوف کھاتے تھے۔ آپ دیکھیں، میں حدیث نمبر بتاتا چلوں، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6430 کی ہے، 6430۔ قیس رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ تابعی ہیں، صحابہ کے شاگردوں میں سے ہیں، کہتے کہ میں نے خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، اور ان دنوں ان کے پیٹ پر 7 جگہوں پر داغ کے علاج کیا گیا تھا۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، تو آپ کو ایک پیٹ کی کوئی بیماری تھی یا پیٹ پر کوئی زخم تھا جس کی وجہ سے لوہا گرم کر کے داغا گیا تھا، اور وہ 7 جگہوں پر داغا گیا تھا۔ دیکھیں، اس ٹکڑے پر غور کر کے دیکھیں کہ صحابہ اور صحابہ کے شاگرد حدیثوں کو بیان کرنے میں کتنا احتیاط کرتے تھے۔ اب وہ چاہتے تو حدیث بیان کر کے نکل جاتے، لیکن اس وقت سیدنا خباب کی کیا حالت تھی، ان کی کیا کیفیت تھی، یہ بھی بتایا تاکہ سننے والے کو یقین ہو جائے کہ واقعی انہوں نے خباب سے یہ معاملہ سنا ہے۔ حتیٰ کہ بعض صحابہ کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے تو حدیث سناتے ہوئے ٹیک لگا لیتے تھے اور کہتے تھے کہ میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ایسی بیٹھ کے سناتے ہوئے۔ آپ اگر کوئی بات کہتے ہوئے مسکراتے تو صحابی حدیث بیان کرتے ہوئے مسکراتے اور کہتے تھے مجھ سے مسکرانے کی وجہ پوچھو، میں نے اللہ کے نبی کو ایسے مسکراتے دیکھا ہے۔ تو صحابہ حدیثوں کے بیان کرنے میں، تابعین تبع تابعین، بڑا احتیاط کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، لولا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہانا ان ندعو بالموت لدعوت بالموت۔ کہتے کہ میری بیماری اتنی شدید ہے، اتنی سخت ہے کہ اگر اللہ کے نبی نے موت کی دعا کرنے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں آج اللہ سے دعا کرتا کہ مجھے موت آ جائے۔ اتنی شدید بیماری میں ہے، اس کے باوجود موت کی دعا نہیں کر رہے ہیں۔ اگر انسان موت کی دعا کرنا چاہے تو شریعت نے اس کا راستہ یہ بتایا کہ وہ دعا کرے، اللہم احیینی ما کان الحیات خیر لی وتوفنی ان کان الوفات خیر لی۔ اے اللہ، جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اگر موت بہتر ہے تو اللہ تو مجھے موت دے دے۔ لیکن کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ تو مجھے موت دے دے، اللہ تو مجھے ہلاک کر دے، اللہ تو مجھے برباد کر دے، نعوذ باللہ، ایسے کلمات نہیں کہنے چاہیے، چہ جائے کہ آدمی خودکشی کر لے۔ ہمارے یہاں لوگ حالات سے تنگ آ کر، معاملات سے تنگ آ کر، ڈپریشن کا شکار ہو کر کے خودکشی کر لیتے ہیں۔ میرے بھائی، خودکشی اور میری بہنوں، خودکشی کسی مسئلے کا حل نہیں بلکہ وہ بذات خود ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے جان دے دی اور معاملات سے نکل گیا، نہیں، آپ دنیا کے معاملات سے نکل گئے لیکن اللہ رب العالمین کے یہاں آخرت کے معاملات میں بہت بری طرح پھنس چکے ہیں۔ تو ایسی چیزیں اور ایسے خیالات کبھی ذہن میں آئے تو ایک بات یاد رکھیں میرے بھائی، اور میری اس بات کو لکھ کر کے آپ اپنے پاس رکھ لیں کہ ساری دنیا آپ کی مخالفت میں ہو جائے، ساری دنیا آپ کے خلاف ہے، ساری دنیا آپ کا ہاتھ چھوڑ دے، وہ اللہ رب العالمین آپ کا ساتھ کبھی چھوڑنے والا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، حالات ہیں، اچھے برے ہوتے ہیں، صبر کیجئے حالات پر، اس کا بدلہ اٹھائیے اللہ تعالیٰ سے، لیکن
ڈپریشن میں آ کر حالات سے تنگ آ کر خودکشی کر لینا شرعن حرام ہے، ناجائز ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ میری بیماری اتنی شدید تھی کہ خودکشی کی بات نہیں کی، کہا موت کی دعا کی اجازت ہوتی تو میں دعا کرتا کہ مجھے موت آ جائے۔ اس کے بعد کہتے ہیں سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں آپ کہ ان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مضوا ولم تنقصهم الدنيا بشيء، کہا کہ اللہ کے نبی کے صحابہ دنیا سے گزر گئے اور دنیا نے ان کی نیکیوں میں سے کچھ بھی کمی نہیں کیا، یعنی وہ دنیا میں رہ کر آرام سے سیدھی سادی زندگی گزارتے تھے اور ان کی زندگی ایسی تھی کہ دنیا نے ان کی نیکیوں کو ختم نہیں کیا۔ آگے چل کے کہتے ہیں وَإِنَّ أَصَبْنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا لَا نَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا إِلَّا التُّرَابِ، کہتے ہم لوگوں کو تو دنیا اتنی مل گئی کہ اس کے رکھنے کی جگہ صرف ہم نے مٹی کو ہی پایا۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کے ٹکڑے کا، یہ غور کیجئے۔ دیکھیں اسلام شروع میں ایک جیسے یہ پودا ہے نا چھوٹا سا، اس کو کوئی بھی آئے ایسے اکھاڑے اور پھینک کر کے چلا جائے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، تو ایسے ہی کمزور تھا پہلے دین۔ اب اس کے بعد یہ آہستہ 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 بڑھتا چلا گیا اور ایک مضبوط تناور درخت ہو گیا، اور اسلامی سلطنت مکے اور مدینے سے باہر نکل کر کے کبھی کہہ لیجئے کہ روم میں، کبھی فارس، کبھی ایران، کبھی افریقی ممالک، آذربائیجان، فرانس اور دنیا کے گوشے گوشے تک جب پہنچ گئی تو مسلمانوں کے پاس مال و دولت کی کثرت ہو گئی۔ وہی کہہ رہے خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تک مسلمانوں کے پاس مال و دولت کی کثرت نہیں تھی تو اللہ کے نبی کے صحابہ دنیا میں زندگی گزارے اور اپنی زندگیاں گزار کے چلے گئے، مال کی وجہ سے ان کی نیکیوں میں کمی نہیں آئی، دولت کی وجہ سے نیکیوں میں کمی نہیں آئی، لیکن ہم ابھی زمین پر ہیں اور کشادگی ہو گئی، فارس فتح ہو گیا، کیسر و کسرا کے حکومتیں مٹ گئیں، روم فتح ہو گیا، افریقی ممالک میں مسلمان پہنچ گئے، فرانس تک مسلمانوں نے اپنے جھنڈے گاڑ دیے۔ اب کیا ہوا؟ مسلمانوں کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہو گئی۔ کہتے ہیں ہوئی بھی تو یہ حال ہوا کہ ہم جو ہے اس مال کو صرف مٹی پر ہی خرچ کر رہے ہیں۔ ایک دوسری روایت یہیں پر صحیح بخاری ہی کی ہے، صحابہ تابعین کہتے ہیں کہ ہم خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو وہ گھر بنا رہے تھے، گھر کی تعمیر کر رہے تھے، کہا کہ مال و دولت جتنی لائی کیا کیا؟ مٹی کے گھر تعمیر کیے، در و دیوار بنائے، اس مال کا ہمیں اور کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم یہ دنیا اور دنیا کی چیزوں سے بڑا ڈرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ دنیا کا مال، دنیا کی دولت، یہ دنیا کے کاروبار اور یہ تجارتیں کہیں نہ کہیں انسان کو اللہ رب العالمین اور اس کے دین سے غافل کرتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ مال بھی کمایا تو کیا کیا، ہم بھی تو آج وہی کر رہے ہیں۔ کسی کے پاس ایک عمارت ہے تو اس کو خواہش ہوتی ہے کہ اس ایک پر ایک فلور اور ہو جائے، ایک اور عمارت ہو جائے۔ اپنے لیے تو کر لیا ہے، بچوں کے لیے تیاری کر دے، مال کما رہے محنت سے، لیکن کہاں لگا رہے؟ مٹی میں اس پیسے کو لگا رہے۔ کہہ رہے کہ خباب رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے کہ یہ تو ہمارے محنتوں کا نقصان ہی ہے کہ اس پیسے کو ہم مٹی میں لگا رہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے بھائیوں، شریعت نے آپ کو دنیا کمانے سے منع نہیں کیا ہے، یہ آپ سمجھ لیں۔ ان حدیثوں کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ آپ کو یہ کہا جائے کہ بالکل جو ہے گیروا رنگ کا کپڑا پہن لیجئے یا پیلا ہرا نیلا پہن لیجئے اور جنگلوں میں جا کے عبادت کیجئے، دنیا چھوڑ دیے، نہیں۔ تارک الدنیا ہونے کا شریعت نے حکم نہیں دیا ہے، دنیا مکمل چھوڑنے کا نہیں۔ آپ دنیا میں رہ کر کے دنیا سے اتنا ہی حصہ لیں جتنی آپ کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں، ایک آدمی 1 لیٹر پانی پی سکتا ہے تو آپ اسے 1 لیٹر سے 1 ml بھی زیادہ پلائیں گے یا تو اسے الٹی آئے گی، وہ مر جائے گا۔ یہی ہماری حالت ہے۔ جب ہم دنیا سے اتنا ہی لیتے ہیں جتنی ہماری بنیادی ضروریات ہے، تب تک ہم اور ہمارا دل زندہ ہوتا ہے، اللہ سے لگا ہوتا ہے۔ لیکن جیسے زیادہ کی لالچ بڑھتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ بندے کا دل اللہ سے ٹوٹ جاتا ہے، اللہ کے دین سے ٹوٹ جاتا ہے، اللہ کی شریعت سے ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ دنیا میں رہ کر کے دنیا دار نہ بنے، دنیا کمائیں، اتنا کمائیں جتنی ضرورت ہے، آخرت کے طلبگار بنے، اسی میں خیر ہے، بھلائی ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم پر کہہ لیجئے کہ احسان ہے۔ ورنہ دنیا طلبی میں لگیں گے، آدمی ہوتا کیا ہے؟ زندگی بھر جو ہے بھاگتا رہتا ہے، بھاگتا رہتا ہے، بھاگتا رہتا ہے،
اور اسے خود نہیں معلوم ہوتا ہے کہ کہاں بھاگ رہا ہے، اور ایک وقت کے بعد بھاگتے بھاگتے وہ تھک جاتا ہے تو رشتہ دار آتے ہیں اور آ کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر کے چلے جاتے ہیں۔ پھر یہ مال، یہ دنیا، یہ زمین، یہ جائیداد، یہ کاروبار، یہ گاڑی، یہ سب کی سب یہیں دھری رہ جاتی ہے اور ساری کوششیں ختم۔ اب اس کے بعد سوال ہوتا ہے کہاں سے کمایا، کتنا کمایا، کہاں لگایا اور کیسے لگایا۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے راستے پر چل کر دنیا سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔